السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیسن نمبر 59 ہے، اور اس میں ہم جو پچھلے 2 لیسنز ہیں ان میں ہم نے اقلاب پڑھا تھا، اور اس میں بھی اقلاب کے حروف کی ہم پہچان کریں گے اور انہی کی پریکٹس کریں گے۔ تو چلے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ کھڑی زبر آ، یا کھڑی زبر یا، یہ 2 حروف مدہ کے قائم مقام ہیں، دونوں کھڑی زبریں ہیں، تو دونوں کو برابر ہم لمبا کریں گے۔ یہ نہیں کہ ایک کو زیادہ کر دیں ایک کو کم کر دیں، آیا کہہ دیں یا آیا کہہ دیں، دونوں طریقے سے غلط ہوگا۔ تو جب حروف کو ادا کرتے ہیں ان کی ادائیگی کے وقت ان کی حرکات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کون سی حرکت ہے اور اس کو ہم نے کتنا لمبا کرنا ہے۔ حمزہ کھڑی زبر آ، یا کھڑی زبر یا، آیا، تا 2 زیر میم تم، یہ پیچھے ہم نے آیا اور تا 2 زیر میم تم، کیونکہ یہ آیا تن تھا تو نون تنوین کے بعد با آیا ہے، تو اس نون کو ہم نے تین نہیں پڑھا، اس کو ہم نے میم میں بدل دیا تو یہ تم ہو گیا، آیاتم۔ اور غنہ ایک الف کے برابر ہجے کے اندر ہی کرنا ہے، جب ہجے اس کا کرنا ہے تب غنہ لازمی کرنا ہے۔ آیاتم، با زبر یا، بی، یا زیدی، بی، نون کھڑی زبر نا، بینا، تا 2 زیر تن، بینات، بینات، آیات بینات۔ اور اس کو وقف کی صورت میں اس تا کو پڑھیں گے، آیات بینات، آیات بینات، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ ہے قاف زبر واو، قو، یہ حروف لین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہ واو لین ہوتی ہے۔ قاف زبر واو قو، میم 2 زبر میم، مم، کیوں مم؟ کیونکہ نون تنوین کے بعد با آیا ہے، یہ تھا میم 2 زبر من، جب با آیا ہے نون تنوین کے بعد تو ہم نے اس کو اس من کا جو نون ہے اس کو میم میں تبدیل کر دیا، تو اس نون کو میم میں تبدیل کرنے کو ہی اقلاب کہتے ہیں۔ یہ جو بھی الفاظ ہم نے یہاں پہ پڑھنے ہیں ہر ایک کے اوپر ہم نے قانون ذہن میں رکھنا ہے تاکہ وہ پختہ ہو جائے۔ قاف زبر واو قو، میم 2 زبر میم مم، قومم، با پیشوا بو، را 2 زبر رن، بورن، یہ حروف مدہ ہے، کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوتی ہے، اور واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہ واو لین ہوتی ہے، پچھلے لیسن میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ قومم بورن، اور وقف کی صورت میں اسے پڑھیں گے، قومم بورا، قومم بورا۔ حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما، دال 2 زبر میم دم، آمدم۔ غنہ لازمی کرنا ہے، غنے کو کبھی بھی مس نہیں کرنا ہجے کے اندر۔ جب ہجے کے اندر اسٹوڈنٹس غنے کو مس کرتے ہیں تو روانگی میں پڑھتے وقت لازماً اس کو مس کرتے ہیں، تو اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہجے کرتے وقت ہی اس کا آمدم نہیں اسے کہنا، آمدم، با زبر با، عین زیر عی، آمدم بعی، پھر آپ پڑھیں گے بھی بعد میں ایسے ہی۔ تو جب ہجے کے اندر اس کا غنہ کیا جائے گا تو بعد میں بھی اس کو ذہن میں رہے گا کہ یہاں پہ ہم نے غنہ کرنا تھا۔ حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما، دال 2 زبر میم دم، آمدم، با زبر با، عین زیر عی، بعی، دال 2 زبر دن، بعیدن، آمدم بعیدن، آمدم بعیدن۔ اور اس کو وقف کی صورت میں ہم پڑھیں گے، آمدم بعیدا، أمدا بعيدا
اور نیکسٹ ہے شین زبر شا دل زیریہ دی، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوتی ہے، تو اس کی مقدار ایک الف کے برابر اس کو ہم لمبا کریں گے. شین زبر شا دل زیریہ دی شدی، دل دو پیش میم دم شدیدم، با زیر بی، میم زبر الف ما بما شدیدم بما. شین زبر شا دال زیریہ تی شدی، دال دو پیش میم دم، کیونکہ نون تنوین کو ہم نے میم میں بدلا ہے. اور کس وجہ سے بدلا ہے؟ کیونکہ نون تنوین کے بعد با آیا ہے، تو اس نون کو ہم نے میم میں بدل دیا. جو شدیدن کا نون تھا اس کو ہم نے میم میں بدل دیا. شدیدم، با زیر بی، میم زبر الف ما بما شدیدم بما. جیم پیش جو، دال زبر دا جودا، دال دو پیش میم دم جودا دم. با غیریہ بی، غا دو پی غن بیغن جودا دم بیغن. یہاں پہ آپ کو خود بخود پتہ چلنا چاہیے کہ کون سا قانون لگا ہے اور کس وجہ سے ہم نے اس نون تنوین کو میم میں تبدیل کیا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں. آپ اپنے آپ سے یہ کویسچن کیجئے. اوکے، اور اس کو پڑھنے کا یہی طریقہ ہے. جیم پیش جو، دال زبر دا جودا، دال دو پیش میم دم جودا دم، با زیریہ بی، غا دو پی غن بیغن جودا دم بیغن. عین زبر ع، لام زیریہ لی علی، میم دو پیش میم مم علیمم، با زیر بی، میم زبر الف ما بما علیمم بما. کاف زبر الف کا، نون پیش واو نو کانو. یہ بھی حروف مدہ ہے الف، اور یہ بھی حروف مدہ ہے الف، کیونکہ الف سے پہلے زبر آیا ہے. یہاں بھی الف سے پہلے زبر آیا ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. اور یہ واو ساکن سے پہلے پیش آیا ہے تو یہ واو مدہ ہے، تو اس لیے اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. عین زبر ع، لام زیریہ لی علی، میم دو پیش میم مم علیمم، با زیر بی، میم زبر الف ما بما، کاف زبر الف کا، نون پیش واو نو کانو، علیم بما کانو علیم بما کانو. یہ با کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ یہ اس کے نیچے صرف حرکت ہے. عین کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ اس کے نیچے صرف حرکت ہے. اس کو لمبا نہیں کرنا، موم نہیں کہنا، پھر یہ غلط ہو جائے گا. جب اقلاب کرنا ہوتا ہے تو اس پچھلے حرف کو فوراً ادا کرتے ہیں تاکہ اس میں تاخیر نہ ہو، تو پھر اس کی ادائیگی صحیح ہوتی ہے. تو نیکسٹ ہے ح زبر ح، دال زیریہ دی حدی، سا دو زیر میم سم حدیثم، با زبر عین باع، دال زبر دا بعد، ہا الٹا پیش ہو بعدہ، حدیث بعدہ حدیث بعدہ. وقف کی صورت میں اسے ہم یوں پڑھیں گے، حدیث بعدہ. سین زبر سا، با زبر با، سبا، حمزہ دو زیر میم ام، سبا ام، با زیر بی، نون زبر نا، بینا، با زبر با، بینا با، حمزہ دو زیر ان، بینا با ان، سبا ام بینا با ان، سبا ام بینا با ان. ٹھیک ہے، سین زبر سا، با زبر با، سبا، حمزہ دو زیر میم ام. یہاں پہ ہم جب ہجے کریں گے تو تب ہی اس کا غنہ ہم نے لازمی کرنا ہے. سبا ام، با زیر بی، نون زبر نا، بینا، با زبر با، بینا با، حمزہ دو زیر ان، بینا با ان، سبا ام بینا با ان، سبا ام بینا با ان. میم پیش مو،
حاضریہ ہی محی طا دو پیش میم تم محیط بازی لمبل کیف کھڑ زبر کا یہ حروف مدہ کے قائم مقام جو کھڑی زبر ہوتی ہے وہ ہے تو اس لیے اس کاف کو ایک الف کے برابر ہم لمبا کریں گے بالکاف زیر فی بالکافی را زیر یا ری یا ساکن سے پہلے زیر آئی ہے تو یہ یا مدہ ہے تو اس را کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے بالکافری نون زبرنا بالکافرین فا کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ فا صرف متحرک ہے اس کے نیچے صرف زیر کی حرکت ہے مکسور ہے کسرہ جسے کہتے ہیں محیط بالکافرین محیط بالکافرین تو یہ ہمارا لیسن یہاں پہ کمپلیٹ ہوا اس کی آپ اچھے طریقے سے پریکٹس کریں اور اقلاب کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اقلاب کیا ہوتا ہے اور اقلاب کس جگہ پہ ہوتا ہے جہاں بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد با آ جائے تو اس نون کو ہم میم میں تبدیل کر دیتے ہیں اور جب ہم اس کو تبدیل کرتے ہیں اسی کا نام اقلاب ہے اور یہ نون ساکن اور نون تنوین کا تیسرا قاعدہ ہے یہ آج ہمارا کمپلیٹ ہوا کل ہم انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اخفا جو نون ساکن اور نون تنوین کا چوتھا قاعدہ ہے نیکسٹ لیسن تک مجھے اجازت دیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیسن میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ